الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے. ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے. تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری پیش خدمت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا. اسی دن سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، دیوانے ہو گئے. تو پیارے اسلامی بھائی بہنوں، اس واقعہ کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ سبحانہ و تعالی کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً انہوں نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس اسی دن سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا. اسلام قبول کرنے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دی. شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بھی ان پر ظلم ہوتا وہ ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو پیارے اسلامی بھائی بہنوں، ایک دن ابو جہل
امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، یا تو اسلام چھوڑ دو یا پھر جان سے مار دیے جاؤ گے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکالیف دی جا رہی ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہوتے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں پیارے اسلامی بھائی بہنوں، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزری۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت کی زندگی میں سرخرو ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔